لیکن دشمن کے لیے ایک خوشی اور جشن کا دن تھا۔ ایک عورت دوڑتی ہوئی اسیروں کے قافلے کے پاس پہنچی اور بے چین ہو کر پوچھا، یہ کٹے ہوئے سر کن کے ہیں؟ یہ لوگ کون ہیں؟ کیا یہ مسلمان نہیں ہیں؟ اسیروں کا قافلہ وہیں رک گیا۔ تبھی امام سجاد علیہ السلام نے اشارہ کیا کہ سبھی لوگ چپ ہو جائیں اور ہمت سے کام لیں۔ ہر طرف سناٹا چھا گیا اور امام نے غم میں ڈوبی ہوئی آواز میں فرمایا، اے کوفے کے لوگوں، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم ہمارے شہیدوں پر رو رہے ہو جبکہ تم ہی نے انہیں شہید کیا ہے۔ اس بار حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے امام سجاد علیہ السلام سے اجازت لی اور کھڑی ہوئی اور فرمایا، تم لوگوں کو کبھی خوشی نصیب نہ ہو، ہمیشہ روتے رہو۔ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ جسے تم نے شہید کیا ہے یہ کون ہے؟ کیا یہ رسول کا پیارا نہیں ہے؟ کوفے کے لوگ رونے لگے۔ ابن زیاد کا دل بھی بیٹھنے لگا۔ جناب زینب کی آواز میں اتنی ہیبت تھی، معلوم ہو رہا تھا جیسے مولا علی علیہ السلام بول رہے ہو۔ ایسی آواز جس نے دشمن کے دل بھی ہلا دیے تھے، ایسا خطبہ جس نے سادہ لوگوں کو غفلت کی نیند سے اٹھا دیا اور ظالم حکومت کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس طرح شہر کوفہ کا قصہ ختم ہوا اور اسیروں کا قافلہ شام کے لیے نکل پڑا۔ شام میں ہر طرف خوشی کا ماحول تھا، اسیر آزادی کی امید میں تھے اور لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ وہ اسیروں کو برا بھلا کہہ رہے تھے، بچے چھتوں سے پتھر پھینک رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں کو پہچان ہی نہیں رہے تھے۔ وہاں رنگین کپڑے پہنے کچھ عورتیں بھی تھیں جو اسیر عورتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ان کا مذاق اڑا رہی تھیں۔ امام سجاد علیہ السلام نے شام میں خطبہ دیا اور فرمایا، تم قرآن کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ کیا تم نے خدا کی کتاب کے بارے میں پہلے سے کچھ سنا ہے؟ کیا تم لوگ آیت تطہیر اور آیت مودت کے بارے میں جانتے ہو؟ ایک بوڑھا آدمی بولا، ہم سبھی لوگ مسلمان ہیں اور ہم میں سے بہت سے یہاں قرآن کے قاری بھی ہیں۔ ہم نے آیت تطہیر کے بارے میں سن رکھا ہے اور آیت مودت کے بارے میں بھی ہمیں اچھی طرح معلوم ہے، اس آیت کو ہم بلا نہیں سکتے۔ تب امام نے فرمایا، اے شخص، یہ آیتیں ہمارے بارے میں ہیں، ہم ہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت علیہ السلام ہیں۔ قافلے کو دربار یزید میں لے جانے کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ شام میں کچھ دن رکنے کے بعد امام سجاد علیہ السلام اور باقی اسیروں کو یزید کے دربار میں پیش کیا گیا۔ سارا دربار لوگوں سے بھرا ہوا تھا اور یزید اپنی کرسی پر بیٹھا۔ جو کچھ منہ میں آ رہا تھا حضرت علی علیہ السلام اور ان کی اولاد کے بارے میں بولے جا رہا تھا۔ ایک مرتبہ امام سجاد علیہ السلام آگے بڑھے اور فرمایا، اے یزید، مجھے اجازت دے میں بھی کچھ کہوں۔ پہلے یزید نے اجازت نہیں دی، لیکن جب لوگوں کی طرف سے اصرار بڑھا تو یزید نے امام کو منبر پر جانے کی اجازت دی۔ امام سجاد علیہ السلام منبر پر تشریف لے گئے اور فرمایا، اے لوگوں، ہم اہل بیت ہیں، خدا نے اپنے مومن بندوں پر ہماری محبت کو واجب کیا ہے۔ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں سے ہیں، خدا کے ولی علی ابن ابی طالب ہم میں سے ہیں، حمزہ جنہیں شہیدوں کے سردار کا لقب ملا وہ بھی ہم میں سے ہیں، حسن اور حسین بھی ہم میں سے ہی ہیں، مہدی آخر الزمان ہم میں سے ہیں۔ امام تقریر کر رہے تھے اور دشمن کے سامنے لوگوں کے لیے حقیقت بیان کر رہے تھے، کیونکہ لوگوں کو یہ بتایا گیا تھا کہ یہ مسلمان نہیں ہیں بلکہ کچھ باغی ہیں جنہوں نے خلیفہ کی نافرمانی کی ہے۔ دشمن کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیسے امام سجاد علیہ السلام کو خاموش کیا جائے۔ تبھی مؤذن نے اذان شروع کی۔ جیسے ہی محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آیا، امام اپنی جگہ پر کھڑے ہوئے اور فرمایا، اے مؤذن، تجھے محمد کی قسم، رک جا۔ امام نے یزید کی طرف دیکھ کر فرمایا، اے یزید، محمد جو خدا کے رسول ہیں یہ تیرے دادا ہیں یا میرے؟ پھر تم نے حسین کو کیوں شہید کیا؟ کیوں ان کے گھر والوں کو قید کیا؟ یہ جنہیں اسیر کیا ہے یہ کس خاندان کے ہیں؟ کیا یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت نہیں ہیں؟ لوگ یزید کو برا بھلا کہنے لگے۔ یزید بکھلا گیا
اور کچھ دن بعد اس نے حکم دیا کہ ان اسیروں کو آزاد کر دیا جائے۔ یہ قافلہ کئی دنوں بعد مدینے پہنچا۔ عورتیں اور بچے روتے ہوئے گلیوں میں نکل آئے۔ پورے شہر میں ایک غم کا ماحول چھا گیا۔ لوگ ایک ایک کر کے امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس آتے اور انہیں ان کے بابا کا پرسہ دیتے۔ کربلا کے بعد امام جب تک زندہ رہے روتے رہے۔ امام کا دل غموں سے بھرا ہوا تھا۔ امام کے پاس جب بھی پانی لایا جاتا تو آپ رونے لگتے تھے۔ اگر کبھی آپ کے سامنے کوئی جانور ذبح کیا جاتا تو اسے دیکھ کر آپ رونے لگتے تھے۔ ہمیشہ کربلا کے شہیدوں کو یاد کر کے اونچی آواز میں رویا کرتے تھے۔ امام سجاد علیہ السلام 25 محرم 95 ہجری کو شہید کر دیے گئے، لیکن جب تک رہے لوگوں کو کربلا اور امام حسین علیہ السلام کا پیغام دیتے رہے۔ آج اگر ہم امام حسین علیہ السلام اور کربلا کو یاد کرتے ہیں اور عزاداری کے ذریعے اسلام کا پیغام دنیا تک پہنچاتے ہیں تو یہ سب امام سجاد علیہ السلام اور حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی وجہ سے ہے۔ خدا ہم سب کو امام حسین کا سچا عزادار بنائے اور ان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔